مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام جمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام جمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام جمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام جمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام۔ آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا شعر نمبر 116 پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی پیاری اور لاڈلی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے۔ آپ نے سیدہ کے 4 القابات اور آپ کی 4 خصوصیات پہلے مصرع میں بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سیدہ، سیدہ کا مطلب ہوتا ہے سردار، اور آپ کس کی سردار ہیں؟ یہ خود آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو آپ سردار ہیں کس کی؟ جنتی عورتوں کی۔ جتنی بھی عورتیں جنت میں جائیں گی وہ جس بھی امت سے تعلق رکھتی ہوں گی ان سب کی سردار حسنین کی والد محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ظاہرہ، ظاہر کلی کو کہتے ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے، باقاعدہ حدیث طیبہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے آپ کو ظاہرہ فرمایا۔ اور پھر طیبہ، طیبہ کا مطلب ہوتا ہے پاک، طاہرہ کا مطلب بھی پاک، اور آپ ایسی پاک ہیں، آپ ایسی صاف ہیں کہ جس کی کوئی مثال اور نہیں ملتی۔ آپ کی پاکیزگی، آپ کی طہارت اس درجہ کی تھی کہ بچے کو جنم دینے کے فوراً بعد نماز کا وقت ہوتا تو آپ نماز پڑھ لیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی طہارت اور ایسی پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ احمد ہمارے آقا علیہ السلام کا آسمانی نام ہے، تو آپ کے آسمانی نام کو اعلیٰ حضرت نے یہاں استعمال فرمایا کہ احمد کریم ہمارے آقا علیہ السلام آپ کی جان کی راحت، آپ کی جان کا سکون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے بھی واپس گھر تشریف لاتے اور سیدہ سے ملاقات ہو جاتی تو تمام آقا علیہ السلام کی پریشانیاں اور الجھنیں دور ہو جاتی تھی، آقا علیہ السلام مسرور ہو جاتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام،
یعنی ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ آئیے ایک مرتبہ پھر اس شعر کو جھوم جھوم کر پڑھ لیتے ہیں۔ سیدہ آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی سلامی عشق و عقیدت و محبت کا شعر نمبر 117 پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مولانا شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی رضی جگہ نور نظر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا ہے۔ امام اہل سنت ترتیب کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے آقا کریم علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کی، مختلف اشعار میں پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے ناخن مبارک تک ہر چیز پر درود و سلام بھیجا، اس کی شانیں بیان کی۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام، اہل بیت کرام اور امہات المومنین مجموعی طور پر انہیں سلام پیش کرتے ہوئے اب اہل بیت پاک میدان میں پہنچے ہیں اور گزشتہ اور اس سے پہلے 2-3 جمعہ المبارک پر سید کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور عظمت بیان کی گئی ہے۔ آج کے شعر میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ حسن مجتبی کا مطلب ہے، مجتبی کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، یعنی آپ آقا علیہ السلام کے پسندیدہ ہیں۔ آقا علیہ السلام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بہت زیادہ پیار ہے۔ اور سید الاصفیاء، سید کا معنی سردار ہوتا ہے، اور یہ ایسے سردار ہیں امام حسن کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں سلوک رہنمائی تھا۔ تو خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سید کا لقب دیا ہے، لیکن یہاں پر سید الاصفیاء ہے، یعنی سخیوں کے سردار۔ جتنے بھی سخاوت کرنے والے ہیں، قیامت تک جتنے لوگ سخی آئیں گے
ان سب سے بڑھ کر اگر کوئی سخی ہے، یہ اوپر والوں کی بات نہیں، بعد والوں کی بات ہے، تو ان میں اگر سب سے بڑھ کر کوئی سخی ہے تو وہ امام حسن کی ذات کریمہ ہے۔ اور آپ اتنے بڑے سخی تھے کہ کئی مرتبہ آپ نے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں عطا کر دیا، دے دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بڑے بڑے تحائف بھیجتے تھے، لیکن آپ اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے وہ سارے تحائف تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو سید الاسقیاء پھر فرماتے ہیں راکب دوشِ عزت، راکب کہتے ہیں سوار ہونے والے کو، دوش کہتے ہیں کندھے کو، دوشِ عزت یعنی عزت کے کندھوں پر سوار ہونے والے۔ اب یہ عزت والے کندھے کون سے ہیں؟ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ آقا علیہ السلام امام حسن کو، امام حسین کو اپنے مبارک کندھوں پہ سوار کرتے تھے، تو اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عزت کے کندھوں پر سوار ہونے والے پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے ایک مرتبہ پھر اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوشِ عزت تیرا کون سلام مصطفیٰ، شمع بز میں میرے خدا موج بہر ندا، روح سخاوت پیدا مصطفیٰ جانے سلام جمع بز میں آج ہم نے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عشق و عقیدت و محبت کا شعر نمبر 118 پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اوج مہر ہدا، اوج کا مطلب ہوتا ہے بلندی، مہر کا مطلب سورج، ہدا کا مطلب ہدایت، اوج مہر ہدا کا مطلب ہدایت کے سورج کی بلندی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ نہ صرف یہ کہ خود ہدایت پہ تھے بلکہ آپ ہدایت کے سورج تھے۔ اب سورج جو ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ یہ ہر کسی کو روشنی پہنچاتا ہے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی بھی دور کا ہو، کوئی بھی ہو، سورج اپنی روشنی کسی سے روکتا نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو امام اہل سنت نے ہدایت کی سورج کی بلندی فرمایا ہے کہ آپ نہ یہ کہ خود ہدایت پہ تھے بلکہ ہدایت کے سورج تھے۔
اور ہدایت کے سورج بھی عام سورج نہیں بلکہ بلند ترین سورج تھے۔ مطلب یہ کہ آپ کی ہدایت کے چرچے، ہدایت دینے کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور لوگ آپ کے پاس آتے، آپ سے اپنے مسائل حل کرواتے، آپ سے اپنی پریشانیوں اور الجھنوں کا حل دریافت کرتے تھے، اور آپ انہیں دین اور اسلام کے مطابق ہدایت عطا فرماتے تھے۔ پھر فرمایا کہ موج بحر ندا، موج مطلب لہر، بحر کا مطلب سمندر، ندا کا مطلب ہوتا ہے سخاوت۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ سخاوت کے سمندر کی لہر ہیں، یعنی آپ ایسے ہیں کہ آپ کی سخاوت سمندر کی طرح ہے۔ جیسے سمندر جو ہوتا ہے وہ ہر وقت ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، کوئی آئے اپنا چلو بھر لے تو سمندر کو فرق نہیں پڑتا، کوئی اپنا گھڑا بھر لے تو سمندر کو فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی جو بھی امام حسن کی بارگاہ میں آ جاتا تو آپ اسے سخاوت سے نواز دیتے تھے۔ اور امام اہل سنت آگے فرماتے ہیں کہ آپ خالی سخی ہی نہیں تھے، سخاوت ہی نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ فرماتے ہیں روح سخاوت، کہ آپ سخاوت کی روح کو چین پہنچانے والے ہیں۔ یعنی سخاوت کو اگر کوئی زندہ چیز سمجھ لیا جائے، سانس لینے والی چیز سمجھ لیا جائے، تو اس کی جو روح ہے اس کو بھی چین اور سکون جو شخصیت پہنچاتی ہے وہ امام حسن کی ذات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں روح سخاوت پہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ آئیے ایک مرتبہ پھر اس شعر کو پڑھ لیتے ہیں۔ موج ندا روح سخاوت سلام مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بز میں شمع بز میں شہد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیرے عصمت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا شعر نمبر 119 پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں شہد خار، شہد خار کا مطلب ہوتا ہے شہد کھانے والا، شہد چوسنے والا، شہد سے اپنی غذا حاصل کرنے والا۔
لیکن یہ شہد وہ نہیں ہے جو پودوں سے حاصل ہوتا ہے، جو درختوں کے پھولوں سے حاصل ہوتا ہے، جیسے شہد کی مکھی بناتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس شہد کی بات نہیں فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں لعاب زبان نبی، نبی علیہ السلام کی زبان کا لعاب مبارک جو ہے اس کو اعلیٰ حضرت نے شہد فرمایا ہے۔ اور یہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو یقیناً یہ بات پتا ہے کہ دنیا کا کوئی شہد آقا علیہ السلام کے لعاب مبارک سے زیادہ میٹھا نہیں ہو سکتا، زیادہ لذیذ نہیں ہو سکتا، زیادہ شیرین نہیں ہو سکتا، زیادہ خوش ذائقہ اور خوشبودار نہیں ہو سکتا۔ تو آقا حضرت فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک کے لعاب مبارک کے شہد کو کھانے والا۔ اب صاحب صاحب یہ کون ہے؟ یہ حسنین کریمین ہے، حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے۔ لیکن یہاں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہو رہی ہے۔ چلے میں چلتے چلتے ایک دو باتیں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آقا کریم علیہ السلام کا لعاب مبارک وہ ہے کہ حضرت علی کی آنکھوں میں جائے تو آنکھیں تندرست ہو جاتی ہیں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آنکھوں میں جائیں تو ان کی آنکھیں درست ہو جاتی ہیں، حضرت معاذ اور معوذ میں سے کسی کا بازو کٹ جائے، آقا اپنا لعاب دہن لگائیں تو اپنی جگہ پہ چھوٹ جاتا ہے۔ جس کھانے میں آقا علیہ السلام اپنا لعاب دہن ڈال دیں اسے ہزاروں بھی کھا جائیں تو وہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا لعاب مبارک، اس کو اعلیٰ حضرت نے شہد کہا ہے۔ امام حسن اس کے کھانے والے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں چاشنی گیرے عصمت، چاشنی کا مطلب مٹھاس، چاشنی گیری، چاشنی گیر کا مطلب ہوتا ہے مٹھاس دینے والا، عصمت پاکیزگی، پاکیزگی کی مٹھاس دینے والا۔ اب یہ پاکیزگی کیا ہے؟ لعاب دہن کی پاکیزگی ہے۔ اس کی مٹھاس کون لے رہا ہے؟ امام حسن لے رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو لعاب نبی کی مٹھاس لے رہی ہے اس پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہوں۔ آئیے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ شہد گارے اس شہید بلا شاہ گل گوندبا، اس شہید بز میں ہے
لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا شعر نمبر 120 پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کے انتہائی لاڈلے، انتہائی پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اس شہید بلا، بلا کا مطلب آزمائش، بلا کا مطلب تکلیف، بلا کا مطلب رنج، بلا کا مطلب غم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو عظیم پریشانیوں اور آزمائشوں کا مجموعہ قرار دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی شہادت آسان شہادت نہ تھی، کوئی ایسی نہ تھی کہ جس میں کوئی کم تکلیف یا کم آزمائش ہوتی، بلکہ بہت ساری آزمائشیں اس شہادت میں جمع تھی۔ آپ بے گھر بھی تھے، آپ اپنی مستورات کے ساتھ بھی تھے، آپ کے بچے، آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے اس سے پہلے اور آپ کے دوست احباب اس سے پہلے شہادت کا رتبہ پا چکے تھے، تو گویا بہت ساری آزمائشوں والی یہ شہادت تھی۔ پھر فرماتے ہیں شاہ گلگوں کبا، شاہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، گلگوں کا مطلب ہوتا ہے سرخ رنگ کا لباس پہننا، گلاب کی طرح کا پھول کا سرخ رنگ، کبا کا مطلب لباس، شاہ گلگوں کبا مطلب یہ کہ آپ نے جب شہادت حاصل کی تو آپ کا پورا لباس خون سے یوں تر ہو گیا تھا جیسے گلاب کا پھول سرخ ہو جاتا ہے، جیسے وہ سرخ ہوتا ہے ایسے آپ کا لباس بھی آپ کے خون سے تر ہو کر رنگین اور سرخ ہو گیا تھا۔ لیکن آپ بادشاہ ہیں، آپ نہ گھبرائے، نہ پیچھے ہٹے، نہ کمزور ہوئے، بلکہ آپ نے اپنے مقصد کی خاطر سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیا اور اس کے لیے آپ تیار تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ دشت غربت کہتے ہیں مسافرت کی زندگی، وطن سے دور، اور بندہ مسافر بھی ہو اور پھر بے کس بھی ہو، مطلب یہ کہ نہ اس کے پاس زیادہ اسلحہ ہو، نہ اس کے پاس زیادہ فوج ہو، بلکہ جو جوان ساتھ آئے ہو، جو بچے بھانجے بھتیجے ساتھ آئے ہوں، وہ بھی جب شہادت کا رتبہ پا لیں تو اس کے بعد پھر جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو اعلیٰ حضرت نے نام دیا بے کسے دشت غربت۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ بظاہر تو بے کس تھے، لیکن رب کی جانب سے ان پہ لاکھوں سلام آ رہے ہیں، اور امت کی جانب سے، غلامان مصطفیٰ کی طرف سے اب بھی ان پر سلاموں کی برسات ہوتی ہے، سلاموں کے تحفے جاتے ہیں، اور ان پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ آئیے ایک مرتبہ پھر اس شعر کو جھوم جھوم کے پڑھ لیتے ہیں۔ اس شہید بلا شاہ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع
में हिदायत फैला खो सलाम अस्सलाम असब्ज़ गुंबद के मकीन अस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन या इलाही सदक़े ज़िक्र रसूल ये सलामे आदिज़ाना हो कबूल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मअसूमीन वअला आलिहि الطيبين وأصحابه الطاهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا